ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں دنیا ایسے حالت میں لائی جائے گی کہ بہت بری عورت بدصورت لا کر کھڑی کی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے خدا کی پناہ یہ کیا چیز ہے؟ ان سے کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس کی بدولت ایک دوسرے کو قتل کیا، جس کی بدولت ایک دوسرے پہ تہمت لگائی، جس کی بدولت ایک دوسرے سے لڑائی کی، جس کی بدولت ایک دوسرے کو قتل کیا، آپس میں قطع رحمی کی اور آپس میں حسد رکھتے رہے، بغض سیکھتے رہے اور اس کے دھوکے میں پڑے رہے۔ اس کے بعد اس پڑیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ چلائے گی کہ میرے ساتھ ان کو بھی لاؤ جو میرے پیچھے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی۔ یہ بات یعنی بخل کرنا اس کے لیے ہرگز اچھا نہیں ہوگا۔ ان کو قیامت کے دن توق بنایا جائے گا اور وہ مال جس میں وہ بخل کیا کرتے تھے سانپ بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ جس شخص کو اللہ شانہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اس کو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک سانپ بن کے جس کی زہر اور شدت کی کثر اتنی زیادہ ہوگی جس کے منہ کے نیچے 2 نقطے ہوں گے اور یہ نقطے ظاہر کریں گے کہ یہ سانپ بہت زہریلا ہے، اور اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ شخص کے دونوں جبڑے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معراج کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے مردوں کی ایک جماعت دیکھی جن کے بدن کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زینت اختیار کرتے تھے، یعنی حرام کاری کے لیے بن سنور کے نکلتے تھے۔ پھر میں نے ایک کنواں دیکھا، نہایت سخت بدبو آ رہی تھی اور اس میں چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام کاری کے لیے بن سنورا کرتی تھیں اور ناجائز کام کرتی تھیں۔ پھر میں نے کچھ مرد اور کچھ عورتیں معلق دیکھیں جو پستانوں کے ذریعے سے لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ تانے دینے والے اور چغل خوری کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ان چیزوں سے محفوظ رکھے جن کی سزا بہت زیادہ بری یا سخت سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی آنتریاں نکل جائیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح گھومے گا جیسا کہ چکی کا گدا چکی کے گرد پھرتا ہے۔ جہنم کے لوگ اس کی چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اس سے دریافت کریں گے کہ تجھے کیا ہوا؟ تو ہمیں اچھی باتیں سکھاتا تھا، اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، بری باتوں سے روکتا تھا۔ وہ یہ جواب دیں گے کہ میں تم کو اس کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے شب معراج میں ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ کینچی سے کترے جا رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس پر سے رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان سے عذاب قبر ہٹا دی جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت میں اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس کا حال سورۃ الحاقہ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔
کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھا یہ کہ وہ بجلی کی طرح پلس راہ سے گزر جائیں گے۔ پانچواں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقوں سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت، 3 طرح قبر کے اندر اور 3 طرح قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں 5 تو یہ ہیں کہ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صالح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ اگر کوئی مومن شخص اس کے لیے دعا کرتا ہے تو نیک بندوں کی دعاؤں سے اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت 3 عذاب یہ ہیں کہ اول تو وہ ذلت سے مرتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت سے مرتا ہے، اگر اس کو سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے یہاں تک کہ اس کی شدت برقرار رہے۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول قبر اس کی پر تنگ ہو جاتی ہے، اور اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہو جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 1 دن ان کے اوپر بھاگنا پڑے۔ وہ میت کو زخمی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں گنجا سانپ، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک میں تجھے ماروں گا، پھر ظہر کی نماز ضائع کرنے میں وہ عصر تک اس کو مارتا ہے، اس طرح عصر کی نماز ضائع کرنے میں مغرب تک اس کو مارتا ہے، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے اس کو عشاء تک مارتا ہے، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے اس کو طلوع آفتاب تک مارتا رہتا ہے۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 سزا یہ ہیں کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔